لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وقال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. واجب الاحترام، قابل صد تکریم، محترم اور معزز نمازی احباب، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حضور علیہ السلام کی زندگی نمونہ بنا کر عطا فرمائی ہے. آپ کی زندگی کے تمام حالات، تمام واقعات، تمام جد و جہد مسلمانوں کی زندگی کا بہترین نمونہ ہے مسلمانوں کے لیے. تو آپ علیہ السلام کی زندگی کے ہر واقعات سے کئی پہلو نکلتے ہیں. ایک ہی واقعہ ہوتا ہے مگر اس سے کئی چیزیں ہم اخذ کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، اس کو بیان کر سکتے ہیں، اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کو نمونہ بنا کر کے پیش کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کی ایک زندگی جہادی زندگی ہے، غزوات کی زندگی ہے کہ آپ علیہ السلام نے کئی غزوات میں بذات خود شرکت فرمائی ہے. اور نبی علیہ السلام کا بذات خود ایک عمل بہت بڑی دلیل ہوتا ہے مسلمان کے لیے. اور غزوہ حنین ایک بہت ہی سنگین غزوہ ہے. جس طرح غزوہ تبوک مسلمانوں کے لیے بہت سخت ترین تھا، غزوہ خندق بہت زیادہ مشکلات والا تھا، اس طرح غزوہ حنین میں بھی مسلمانوں کو اولین تو کوئی پریشانی نہیں تھی مگر حالات تبدیل ہو گئے، مسلمان پریشان ہو گئے. سن 8 ہجری میں پیش آیا ہے اور رمضان المبارک میں مکہ فتح ہوا اور طائف اور مکہ کے درمیان میں 2 قبائل آباد تھے، حوازن اور ثقیف. انہوں نے یہ سوچ کر کہ یہ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا ہے تو اب ہمیں بھی یہ آ کر کے حملہ کریں گے اور ہمارے علاقے بھی فتح کر کے چلے جائیں گے، تو اس سے پہلے مسلمانوں پر حملہ کیا جائے. انہوں نے پوری تیاری کر کے 20,000 کا لشکر اپنے ساتھ لیا. 20,000 کا واقعات کے اندر بہت کچھ ہے، انہوں نے کیا کیا نہیں کیا. بہرحال 20,000 کا لشکر وہ ساتھ لائے جس میں ان کے سارے لوگوں میں بچے، عورتیں، ساز و سامان، اسلحہ، تیر، سب چیزیں تھے. اور سب سے بڑھ کر کے ان کے پاس جنگجو لوگ تھے، سارے تیر انداز تھے، بہت شاندار قسم کے. انہوں نے وہاں سے تیاری کر کے روانہ ہو گئے. آپ علیہ السلام کو کہیں سے کچھ خبر ملی تو آپ نے اس کے حالات کی تصدیق کے لیے قاصد روانہ فرمایا. اس قاصد نے سارے حالات دیکھے اور آ کر کے اللہ کے رسول کو اس کی اطلاع دی. تو آپ علیہ السلام نے بھی تیاری کر لی. تیاری کر کے آپ علیہ السلام مدینہ سے نکلے اور حنین کے مقام پر، طاؤس کے قریب ایک مقام پر جو ہے یہ جنگ پیش آئی. صبح کے وقت میں مسلمان اس گھاٹی میں داخل ہو رہے تھے. ابھی داخل ہو رہے تھے، انہوں نے دونوں اطراف سے اپنے لوگوں کو چھپا کے رکھا تھا اور مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی. مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی. اور
جیسے مسلمان داخل ہونے لگے انہوں نے 2 اطراف سے بلکہ 3 اطراف سے انہوں نے تیر اندازی شروع کی، جس سے مسلمان بکھر گئے، اور اتنی شدید ترین تیر اندازی تھی کہ مسلمان سنبھل نہ سکے۔ اور حال یہ ہوا کہ تقریباً 10-12 صحابہ کے علاوہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو تھے، اس کے علاوہ تمام صحابہ منتشر بکھر کے رہ گئے۔ تو جب مدینہ سے نکلے تھے تو ان کو اس بات کا کچھ صحابہ کے دل میں، ایک صحابی کے دل میں اس بات کا خیال آیا کہ آج تو ہم کثرت میں ہیں، آج ہماری کثرت ہے، آج تو ہمیں کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا، اتنا ہم فتح یاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن، کئی جگہوں پر اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے، ویوم حنین، اور حنین کے مقام پر، اذ اعجبتکم کثرتکم، جبکہ تم نے کیا کیا تھا؟ فخر کیا، تعجب کیا کہ آج تو ہم کثرت میں ہیں، فلم تغن عنکم، تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت، کیا ہوا؟ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین باوجود کشادہ ہونے کے تمہارے اوپر تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، اور اس کے بعد کیا حال ہوا تمہارا کہ تم وہاں سے پیٹ پھیر کر کے بھاگنے لگے۔ تو آپ علیہ السلام نے 2 اعلان کیے۔ پہلا اعلان کیا انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، کوئی جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں، کہ میرا نسب بھی بلند ہے، اور میں جنگ سے بھاگنے والا نہیں ہوں، میں بہادر ہوں اور بہادری کے ساتھ لڑنا جانتا ہوں، میرے خاندان کے لوگ لڑنے والے ہیں۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، آپ علیہ السلام نے اعلان کیا۔ پھر اس کے بعد ایک صحابی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ان کو جمع کرو، آواز لگاؤ۔ اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا، انہوں نے اس اعلان کا آواز لگائی تو تمام صحابہ جو منتشر ہوئے تھے سب جمع ہونا شروع ہوئے، سارے لوگ جمع ہونا شروع ہوئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے سب کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ پھر اس کے بعد معرکہ پیش آیا تو فرماتے ہیں ایک صحابی، اللہ نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، بہت سے مقامات پر اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے آسمان کی طرف دیکھا، کالی چھتری اتری اور دونوں کے درمیان، مسلمان اور کفار کے درمیان وہ آ کر کے گری، اور گر کر کے اس سے چاروں اطراف میں کفر کو گھیرا کالی چیونٹیوں نے، اور اللہ نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، کہ اللہ نے تمہاری بہت ساری جگہوں پر مدد فرمائی۔ اللہ نے فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ نے پھر سکینہ نازل فرمایا، سکون اطمینان نازل فرمایا، کس پر؟ اللہ کے رسول پر اور اپنے صحابہ پر۔ اللہ نے کیا کیا؟ سکینت نازل فرمائی۔ فرمایا وانزل جنودا لم تروها، اللہ فرماتے پھر ہم نے وہ لشکر اتارا جس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اللہ فرما رہے پھر ہم نے وہ لشکر اتارا جس کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وعذب الذین کفروا، اور پھر ان لشکر کے ذریعے سے اللہ نے کفر کو سزا دی۔ وذالک جزاء الکافرین، اور کافروں کی تو یہی جزا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع پر مسلمانوں کی مدد کر کے دکھائی ہے کہ مد مقابل 20,000 ہے اور سامنے لشکر 12,000 ہے، اور وہ تمام لاؤ لشکر کے ساتھ ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے، جنگجو، ساز و سامان، اور درید کے نام سے ایک آدمی ہے جو بہت بڑی عمر کا اور سارے حالات زمینوں سے وابستہ اور جنگی حالات کا تجربہ کار، اس کو بھی ساتھ لیا ان لوگوں نے، اس کے مشورے سے لڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح ایسی عطا فرمائی کہ 6,000 قیدی ہوئے، اور پتہ نہیں کتنی ہزار اونٹ اور 40,000 بکریاں، سب کے سب مسلمانوں کے پاس فتح کے زمرے میں اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ نے ایسی فتح عطا فرمائی۔ غزوہ بدر پیش آیا، اس کی حقیقت کیا ہے کہ ابو سفیان شام سے تجارتی قافلہ لے کر کے آ رہا تھا، اس وقت مسلمان نہیں تھے،
تجارتی قافلہ لے کر آ رہے اور وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی تو آپ نے سوچا کہ اس کے پاس تمام ساز و سامان، آلات، اسلحے اور ساز و سامان، وہاں کا جو راشن پانی جتنی ضروریات ہیں یہ سارے شام سے خرید کر کے یہ لوگ لا رہے ہیں، ان کا پورا لشکر، اس پر حملہ کر کے اس سے سارا مال لیا جائے، اس کو معاشی اور اقتصادی طور پر ان کو کمزور کیا جائے، ان سے یہ مال لیا جائے۔ تو اسی دوران ابو سفیان کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کی اطلاع ملتی ہے، وہ اپنا راستہ تبدیل کر کے ایک قاصد بھیج کر کے مکہ والوں کو کہتا ہے کہ اپنے لشکر کی خبر لو، مسلمان اس پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ وہاں سے لشکر روانہ ہوتا ہے اور یہاں سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوتے ہیں، تو ابو سفیان کا لشکر تو نکل جاتا ہے اور وہاں سے مشرکین کا لشکر آ کر کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کے ساتھ مل جاتا ہے۔ نتیجتاً جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جنگ کے لیے مسلمان آئے نہیں تھے، مسلمان صرف اس کا لشکر پکڑنے کے لیے آئے تھے، مگر حالات تبدیل ہوئے اور وہ جنگ کا سامان بن گیا۔ سن 2 ہجری میں یہ مسلمانوں کی پہلی جنگ ہے۔ جو لوگ غزوہ بدر میں رہ گئے تھے ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی طعن و تشنیع کچھ بھی نہیں، کیونکہ جنگ کے لیے تو گئے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول نے جتنے صحابہ کو مناسب سمجھا تھا لے لیا تھا، وہ 315 ہیں، 313 ہیں، 314 ہیں، ان کی تعداد اس طرح ہے۔ اب حالات جنگ میں تبدیل ہوئے، ساز و سامان ساتھ نہیں، افراد کم، سامنے کا لشکر 1000 کا، اس کے پاس اونٹ، گھوڑے، تلواریں، ہر چیز ہے۔ یہاں مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں، چند اونٹ ہیں اور اس کے علاوہ چند تلواروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے پہلے ان کی 3000 کے لشکر سے مدد فرمائی، پھر اللہ نے فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين۔ 5000 کے لشکر سے اللہ نے مدد فرمائی۔ صبر کرو، تقوی اختیار کرو، ويأتوكم من فورهم، فوراً تمہیں 5000 کے لشکر سے مدد کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ حنین میں بھی فرمایا کہ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ایسے لشکر سے تمہاری مدد کی جس کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ یہاں پر فرمایا کہ پہلے 3000 کا لشکر اتارا، پھر جو ہے کتنوں کا 5000 کا لشکر اتارو۔ نشان زدہ فرشتے جن کو اللہ نے اس کام کے لیے مخصوص کیا ہے، جو مسلمانوں کی مدد کے لیے تیار ہے، اللہ نے مدد کر کے دکھائی۔ پھر ایک غزوہ احد پیش آیا جو سن 3 ہجری میں ہے۔ اس میں اللہ کے رسول بذات خود شریک ہیں اور جنگی حالات تبدیل ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گڑھے میں گر جاتے ہیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، جنگی ٹوپی جو پہنی ہوئی ہے اس کے خوت اللہ کے رسول کے سر مبارک میں گھس جاتے ہیں اور آپ لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ یہ تکالیف آپ کو کہاں پہنچ رہی ہیں؟ میدان جنگ میں۔ یہ ساری تکلیفیں اللہ کے رسول کو کہاں پہنچ رہی ہیں؟ میدان جنگ میں۔ اور یہاں پر اسی میدان میں 70 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، یہ بھی میدان جنگ میں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ میں آئے ہیں اور جنگ کے لڑتے ہوئے ہی شہید ہو گئے ہیں۔ 70 صحابہ یہاں شہید ہو گئے اور اسی طریقے سے کچھ صحابہ غزوہ بدر میں شہید ہوتے ہیں۔ 10 سے 12 صحابہ کی تعداد ہے جو غزوہ بدر میں شہید ہوتے ہیں، وہاں ان کے 70 مارے جاتے ہیں اور مسلمانوں کو اللہ فتح عطا فرماتے ہیں۔ پھر غزوہ احد میں بھی اللہ فتح عطا فرماتے ہیں اور پھر غزوہ حنین میں بھی اللہ فتح عطا فرماتے ہیں، غزوہ خیبر میں بھی اللہ فتح عطا فرماتے ہیں۔ یہ ساری جگہوں پر اللہ کے رسول کھیلنے نہیں گئے کہ اور باتیں کرنے نہیں گئے، اللہ نے جو حکم دیا ہے جہاد کا یہ اس کے لیے گئے اور جا کر کے جنگیں لڑی ہیں اور جا کر کے خود ہی کمان کی ہے اور مسلمان بھی شہید ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے ذریعے سے اللہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے ہوئے اللہ کی مدد کے ساتھ مسلمانوں نے فتح حاصل فرمائی۔ یہ سب مقامات وہ ہیں جس میں اللہ کے رسول کی ایک زندگی جو ہم دوسری زندگیاں دیکھ سکتے ہیں، تو اللہ کے رسول کی ایک زندگی مجاہدانہ ہے،
کہ اللہ کے رسول کی ایک صلاحیت مجاہد ہونے کی بھی ہے، اور مجاہد کے اندر صرف مجاہد نہیں، سپہ سالار ہونے کی بھی ہے، اور اپنے تمام صحابہ کو لے کر کے جنگ کرنے کی بھی۔ 10,000 کا لشکر لے کر کے مکہ پر چڑھائی کی ہے، 12,000 سے حنین کے ساتھ لڑے ہیں، اور پورے صرف مدینہ کے لوگوں کے ساتھ مل کر کے غزوہ خندق کے لیے آئے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول کی غزوات کی زندگی، جہاد کی زندگی کو واضح کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی ایک زندگی مجاہدانہ زندگی ہے، جہاد والی زندگی ہے، جس میں اللہ کے رسول کو بھی تکلیفیں پہنچی ہیں، زخم پہنچے ہیں۔ اور غزوہ خندق کے بارے میں تو اللہ نے کیا فرمایا کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے پورا عرب کا سارے لشکر جمع ہو کر کے آئے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی حالت کیا تھی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ ان کے دل، ان کے جگرے منہ کو آ رہے تھے۔ تکلیف، غم کی کیفیت یہ تھی کہ انسان کا غم کے مارے یہ حالت دل، کلیجے، منہ کو آ رہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ مسلمانوں کی کیفیت اس طرح تھی، مگر اللہ نے جب مدد فرمائی تو فتح نصیب فرمائی۔ ہوائیں چلائیں، ان کے خیمے اکھاڑ دیے، ان کو ہواؤں سے اکھاڑ دیا، ان کے جانوروں کو بتکا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ان کو، مسلمانوں کو وہاں فتح عطا فرمائی۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر کے لیے جو معرکہ پیش آیا، اس کا اصل مقصد ابو سفیان کے لشکر کو پکڑنا تھا، وہ ساز و سامان لے کے جا رہا تھا، اقتصادی طور پر مشرکین مکہ کو کمزور کرنا تھا۔ آج فلسطین کے خلاف جو ہے اسرائیلی لڑ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو اپنے بمباری کے ذریعے سے نوجوان، بچے، عورتیں سب شہید کیے جا رہے ہیں، جو جنگی جرائم میں سے ہے، جنگی طریقہ نہیں ہے۔ مگر اللہ کے رسول نے اس کے اقتصادی نقصان کے لیے اترے تھے، اور آج مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ہر چیز کا بائیکاٹ کریں، اور ساری زندگی کے لیے کریں، اپنی نسلوں تک کو اس بات کو یاد دلائیں کہ اللہ کے رسول نے بھی یہ کام کیا ہے، اور ہم اسرائیلی مصنوعات ایک ایک چیز کا بائیکاٹ کر کے اس کو معاشی اور اقتصادی طور پر نقصان تو پہنچا سکتے ہیں یا نہیں پہنچا سکتے؟ اگر ہم یہ بھی نہ کر رہے ہوں تو پھر ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہم اب اس کو معاشی طور پر مستحکم کر کے، جتنا آج وہ معاشی طور پر مستحکم ہے، اس کو مستحکم کرنے میں، اس کو مضبوط کرنے میں ہمارا ہاتھ ہے۔ اگر ہم اس کی چیزیں نہ خریدتے تو آج ہمارے مسلمانوں کا یہ حال نہ ہوتا۔ تو جہاد کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت تک جاری رہے گا۔ الگ الگ حالات، واقعات، علاقے اللہ نے اس کے لیے مختص کیے ہیں۔ چند سالوں سے، تقریباً 30 سے 40 سال کا عرصہ، اللہ نے افغانستان، ہمارے پڑوسی ملک کو محاذ جنگ، میدان جنگ اور کارزار جنگ بنا کے رکھا تھا۔ پہلے روس آیا، اللہ نے اس کو پسپا کیا 10 سے 11 سال، پھر امریکہ آیا، اللہ نے اس کو پسپا اور رسوا اور ذلیل کیا، تقریباً 22-23 سال کے عرصے میں ذلیل اور رسوا ہو کر کے نکل گیا۔ آج جب یہاں سے میدان جنگ بند ہوا، پھر اللہ نے فلسطین کو میدان جنگ بنایا۔ آج فلسطین اور شام کے علاقے میدان جنگ ہے اور میدان کارزار ہے، جنگ وہاں عمل میں آ رہی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ قیامت تک جنگ کو جاری رہنا ہے، جہاد کو جاری رہنا ہے، جگہ تبدیل ہوتی رہیں گی، حالات، واقعات تبدیل ہوتے رہیں گے۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے جگہ بھی تبدیل کر دی۔ اب جگہ کو تبدیل اس لیے کیا کہ یہ افغانستان کے علاقے، خراسان کی پٹی، یہاں سے امام مہدی کا ساتھ دینے والے اٹھنے ہیں، جو جا کر کے امام مہدی کا ساتھ دیں گے۔ اور جنگ کہاں ہوگی؟ شام کے علاقوں کے اندر ہوگی۔ وہاں کے عابد اور زاہد لوگ آ کر کے امام مہدی کو مکہ میں پہچانیں گے، لے جا کر کے شام اور فلسطین کے علاقوں میں جنگ لڑیں گے، اور اٹھنے والی لشکریں یہاں سے اٹھیں گی، خراسان سے، وہ جا کر کے لڑیں گی۔ تو افغانستان سے جنگ ختم اس لیے کی کہ یہاں کے لوگ مستحکم ہو سکے، لڑنے والے جو یہاں سے اٹھنے ہیں یہ تیار ہو سکے، اپنی مضبوطی کو برقرار رکھ سکے، یہاں سے ان کو اٹھائیں گے، اللہ وہاں لے جا کر کے ان کی مدد کروائیں گے۔ تو اللہ نے یہاں سے جنگ بند کی، وہاں شروع کر دی۔ یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ اب یہاں سے جنگ بند ہو کر کے وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ امام مہدی کے ظہور کا وقت قریب ہو چکا، یہاں سے لوگ مستحکم ہونا شروع ہو گئے، وہاں کے لوگ کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ اب شام کے اندر بھی بشار الاسد کی فوجیں لڑ رہی ہیں جو مسلمان اور سنی لوگوں کو مار رہی ہیں، وہاں کے حالات بھی سنگین، اور فلسطین کے حالات آپ کے سامنے، تمام چیزیں قیامت کی علامات کو ظاہر کر رہی ہے، اور ہر طرف سے قیامت کی علامات ظہور پذیر ہوتی جا رہی ہیں۔ اب اس کے بعد معاملات کہاں جا رہے ہیں؟ دنیا کی پوری انسانیت 4 گروہوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ ایک دنیا کا سارا کفر ہے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، ہندو ہو، بت مت ہو،
کسی بھی قسم کا مذہب دنیا کے کسی کونے سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر اپنی ملت میں ایک ہے، سب کا کفر کفر ہے، وہ کافر کافر ہی ہے، چاہے وہ کسی بھی نوعیت سے کسی بھی نسبت سے ہو، وہ کافر کافر ہے، اور اپنا پوری دنیا کا کفر ایک ہے۔ امریکہ عیسائی ہے، یہودی اسرائیل یہودی ہے، مگر گٹھ جوڑ ایسا ہے کہ بعضهم اولیاء بعض، اللہ نے فرمایا یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، مسلمان کے دوست۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، کہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان کو دوست مت بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور ہمارے سامنے مدد کہاں سے آ رہی ہے؟ اسرائیل کی مدد کون کر رہا ہے؟ برطانیہ نے کی، امریکہ نے کی، ہر اعتبار سے کی، فرانس نے کی، فرانس کی باقاعدہ فوجی اڈا جو ہے کیا نام ہے، اردن نے فوجی اڈا جو ہے فرانس کو دیا ہے کہ وہ فلسطینی مسلمانوں کو مارنے کے، یہاں تک حالات پہنچ چکے ہیں۔ اردن نے فرانس کو اڈا دیا ہے کہ مسلمانوں کو مارنے کے۔ یہ ہمارے جزیرۃ العرب کے حالات ہیں۔ 4 گروہوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ پہلا گروہ مکمل کافر ہے، یہ ازلی کافر ہے، اور ان کا انجام دنیا اور آخرت کے اعتبار سے خراب ہے۔ دوسرا گروہ منافقین کا ہے۔ منافقین میں مسلم ممالک کے تمام حکمران ہیں، اور مسلم ممالک کے جتنے ٹیلی ویژن اینکر پرسن ہیں تمام یہ ہیں، یہ جہاد کے انکاری اور اسرائیل اور دنیا کی تمام دوسری کفریہ طاقتوں سے مسلمان کو وہاں بیٹھ کر ڈراتے ہیں۔ یہ سب کا سب، اور مسلمانوں پر، مسلمان حکمرانوں نے مسلمانوں پر کئی طرح کی جہاد کے متعلق پابندی عائد کی ہے۔ تو یہ کون ہے؟ منافق ہی ہے نا۔ ہمارے سامنے مسلمان دوسروں کے ساتھ دینے کے لیے مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ تو تمام دنیا کے اسلامی ممالک کے حکمران اور تمام دنیا کے ٹی وی چینل کے اینکر پرسن، یہ تمام منافقین کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا طبقہ وہ عام مسلمانوں کا ہے، جو بیچارے ہر اعتبار سے، دل و جان سے، اپنے مال و اسباب سے، اپنی ہر چیز سے، صلاحیتوں سے، اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، شام کے مسلمانوں کے لیے بے چین ہے، پریشان ہے۔ ان کی اضطرابی کیفیت، ان کی دلی کیفیت وہ ان مسلمانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ان کے حالات سے وہ مسلمان بے چین ہو رہے ہیں۔ اور الکفر، اور فرمایا کہ المؤمنون کجسد واحد کی عملی تشریح بننا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنی صلاحیتیں ان مسلمانوں کے ساتھ لگائے بیٹھے ہیں۔ ایک وہ عام طبقہ ہے جس کے دل میں کڑن ہے، لگن ہے، کہاں کے لیے؟ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے، شام کے مظلوم مسلمانوں کے لیے۔ یہ طبقہ بھی نجات دہندہ ہے، اللہ اس کو بھی نجات دے گا، کیونکہ یہ بے بس ہے، مگر اپنی ہر چیز سے، مال سے، اسباب سے، دعاؤں سے، صلاحیتوں سے ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، اور اپنی کوششیں عمل میں لائے ہوئے ہیں۔ اور ان کے اندر ان مسلمانوں کو شامل ہونا ضروری ہے کہ وہ ہر طرح سے کفریہ طاقتوں کا بائیکاٹ کریں، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ ہمارے نوجوانوں نے ایک باہر پینافلس لگایا ہے، اس پینافلس کے اندر وہ تمام چیزیں لکھی گئی ہیں جو اسرائیلی مصنوعات ہیں، اس کے متبادل مصنوعات جو پاکستانی ہیں وہ بھی ساری لکھی ہیں۔ ان کو دیکھ کر کے اپنے گھروں کی چیزوں کو تبدیل کیا جائے۔ آنے والی مصنوعات تمام جو غیر ملکی ہیں ان کو بائیکاٹ کر کے ہم پاکستانی چیزیں استعمال کریں، مر نہیں جائیں گے ان کے کھانے سے۔ اور آخری طبقہ وہ مجاہدین فی سبیل اللہ کا ہے۔ یہ سب سے بڑا طبقہ ہے، عظیم الشان طبقہ ہے، جو اللہ کے راستے میں برسر پیکار ہے، میدان کارزار میں ہے، میدان عمل میں ہے، کفر سے لڑ رہا ہے، اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے شہادت کا مقام عطا مل رہا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ تقریباً صحابہ کے برابر درجہ عطا فرمائیں گے شہادت کے اعتبار سے، جو شہید ہو گئے صحابہ، اور یہ جو مسلمان آج شہید ہو رہے ہیں، یہ بھی ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تقریباً وہی درجے عطا فرمائیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے کر کے میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ اور جو ان سے بچ رہا ہے، جو غازی ہے، وہ دنیا کا سب سے اعلیٰ ترین طبقہ ہے، وہ سب سے اعلیٰ ترین طبقہ ہے۔ اس جیسا ایمان کسی کا نہیں ہو سکتا، اس جیسا بھروسہ کسی کا نہیں ہو سکتا، اور پوری دنیا کی طاقت کے سامنے اکیلے لڑنے والوں کی ایمانی طاقت کتنی مضبوط ہوگی۔ ہم ان کے ایمان کے ذرے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہماری حالت، ہماری ایمانی کیفیت ان کے ایمان کو نہیں چھو سکتی۔ کفر سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کفر اپنی تمام تر طاقتوں سے لڑ رہا ہے، اپنے تمام تر اسلحے، اپنی ہر چیز سے لڑ رہا ہے، اور یہ مسلمان صرف اور صرف کس سے لڑ رہا ہے؟ ایمانی طاقت سے لڑ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو ایمان دیا ہے، وہ ایمان
وہ بہترین ایمان ہے. تو ہم کم از کم جو تیسرا طبقہ ہے اس طبقے میں تو شامل ہو جائیں. عام مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے دلی کیفیات، اپنی لگن کڑن، اپنے حالات، اپنے جذبات، احساسات کم از کم ان کے ساتھ رکھے. اپنی صلاحیتیں، اپنا مال، اپنی ہر چیز جو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ان کے ساتھ معاونت، مدد اور تعاون کرنے کی کوشش کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان جیسا ثواب اور ان کا ساتھ دینے والوں میں اللہ ہمارا شمار فرما کر کے ہمیں بھی نجات نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.